دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہیں ہمارے پیدا کردہ دکھ اور سکھ۔ ایک سادہ سی بات ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دکھوں اور سکھوں کو کس طرح اپنی طرف لاتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے بے عزتی سے ڈر لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم عزت نہ مانگو تو کون ہے دنیا میں جو تمہیں بے عزت کر سکتا ہے۔ بے عزتی عزت کی ڈیمانڈ کا نتیجہ ہے، عزت کی چاہت کے ساتھ ہی ہتک جڑی ہے۔ اگر عزت نہ چاہو تو کوئی بھی چیز تمہیں ذلت نہیں دے سکتی۔ ذلت عزت کی خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ بڑی گہرائی سے سوچنے والی باتیں ہیں، گہرائی سے سوچو گے تو آسانی رہے گی۔ اونچائی پر کوئی شخص چڑھنا چاہتا ہو، اسے ہر وقت گرنے کا خطرہ رہتا ہوگا، لیکن اگر اسے گرنے سے ڈر لگتا ہو تو یقین مانیے وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا۔ اسے اوپر چڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو تنقید سے ڈرتا ہو تو اسے اپنے لیے ناموری کی خواہش کو چھوڑنا ہوگا۔ جس میں تنقید سہنے کی ہمت ہے وہ ہے تعریف اور ناموری کے قابل۔ دیکھتے نہیں ہو نامور ترین شخصیات پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ سمجھو جس میں گرنے کی ہمت ہے وہ اٹھ سکتا ہے۔ غور کرو اس چیز پہ، تم نے کبھی بچوں کو دیکھا جب وہ شروع میں چلنا شروع کرتے ہیں تو کتنا گرتے ہیں؟ ایک ایک قدم کے لیے وہ کئی بار گرتے ہیں۔ ان میں یہ قیمت چکانے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن وہ بچے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بچے کو ذہن میں رکھو، عمر کی منزلیں طے کرتا ہے، یہ بوڑھا ہوا، اب یہ گرنے سے ڈرنے لگا، اور جو گرنے سے ڈرنے لگا، چلنا اور دوڑنا اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ انجام کیا نکلتا ہے؟ یہی بوڑھا ایک دن چلنے پھرنے سے بیٹھ جاتا ہے۔ تضاد تمہیں تضاد نظر آتا ہے، غور سے سارے تضادات کا جائزہ لو۔ مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم ایک ہی چیز کو دو حصوں میں بانٹتے ہو۔ جب ہم ایک ہی چیز کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، وہ دو حصے جو کہ دو حصے ہوتے ہی نہیں، ایک کو پکڑتے ہو دوسرے سے بچتے ہو۔ تم صحت کو پکڑتے ہو، بیماری سے بھاگتے ہو۔ دولت کو پکڑتے ہو، غربت سے بھاگتے ہو۔ سکھ کو پکڑتے ہو، دکھ سے بھاگتے ہو۔ مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دو الگ چیزیں ہے ہی نہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ یہ دونوں سے بچو، یا دونوں کے لیے پورے دل سے تیار ہو جاؤ۔ اب عام دنیا کی ایک مثال لیں، جب تمہاری شادیاں کیوں مسائل کا شکار ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے، تم ایک دوسرے سے ملنے والے سکھ کو پکڑنے کے لیے تیار ہو، جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہو۔ تمہاری نوکری ہو یا اور ذمہ داریاں، تم سب کے ایک ایک پہلو کو پکڑ رہے ہو اور مشکل پہلو لینے سے بچ رہے ہو۔ سمجھو بطور اناج جو تم زندگی جیتے ہو وہ اپنی فطرت میں دوہری ہے۔ انائی زندگی کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے کبھی مستری کو دیواریں تعمیر کرتے دیکھا ہے؟
وہ ایک دوسرے پر جب اینٹیں رکھتا ہے تو ان کو مخالف سمت سے جوڑتا جاتا ہے۔ انائی زندگی بھی ایسے ہی ہے، اینٹوں کے جوڑ سے تیار ہوتی ہے۔ آدھی اینٹوں کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، دوسری آدھی اینٹوں کا رخ ایک طرف، اور اسی ترتیب کے ساتھ مستری بڑی سے بڑی دیواریں اٹھا دیتا ہے، بڑے سے بڑے محل کھڑے کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے پلازے بنا دیتا ہے۔ یہ عمارت کبھی بھی کھڑی نہ ہو پاتی اگر ایک ہی ترتیب سے ایک کے اوپر ایک اینٹ لگا دی جاتی۔ تمہاری جو یہ انائی زندگی نظر آ رہی ہے، اس کا محل بھی اسی متصادم اینٹوں پر کھڑا ہے۔ دکھ سکھ، بلندی پستی، نشیب و فراز، خوشی غم، ان سب کی اینٹیں جڑی رہیں گی تو یہ انائی زندگی کی عمارت کھڑی رہے گی، ورنہ یہ گر جائے گی۔ سوچو، اس دنیا میں دکھ ہی دکھ ہوتا تو ہر انار ٹوٹ چکی ہوتی، اور اگر سکھ ہی سکھ ہوتا تو کوئی مقابلہ نہ ہوتا۔ صرف انا سے محروم صوفی گھومتے نظر آتے۔ تم اس دنیا کے سکھ ہی نہیں، دکھ بھی جھیلنا سیکھو، بلندیوں کو ہی نہیں، کھائیوں کو بھی قبول کرنا ہوگا، کامیابیوں کو ہی نہیں، ناکامیوں کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ انائی زندگی اسی صورت سے ہٹ کر کسی صورت میں بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ ہاں، تم انا سے باہر ہو سکتے ہو، پھر زندگی کسی اور ڈھنگ سے جی جا سکتی ہے، جیسے بچہ انا کی زندگی سے پہلے جیتا ہے، جیسے صوفی سرنڈر کے بعد جیتا ہے۔ انائی زندگی دکھ اور سکھ کے ملاپ سے تخلیق پا سکتی ہے، بس اس کا حل ایک ہی ہے، یا دونوں حالتوں کو دل سے قبول کر لو یا دونوں حالتوں سے خود کو الگ کر لو۔ یہ صوفی کی حالت ہوتی ہے۔ صوفی کسی بھی حالت سے چمٹتا نہیں، کسی بھی حالت سے بھاگتا نہیں۔ صوفی کی زندگی میں بھی واقعات ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں جیسے دوسروں کی زندگی میں ہوتے ہیں، مگر یہاں ایک چیز الگ ہے، وہ یہ کہ صوفی کسی بھی واقعہ سے چمٹ نہیں رہا اور نہ بھاگ رہا ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جسے آپ اچھا کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جسے برا کہتے ہیں، اس سے آپ بھاگتے ہیں۔ صوفی کسی بھی واقعہ کو اول تو کوئی نام ہی نہیں دیتا، بھاگنے اور چمٹنے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی بھی واقعہ یا کسی بھی شخص کو نام نہیں دیتے تو وہ واقعہ آپ کو چھونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوستو، اس کو صوفی کی زبان میں کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ انائی زندگی کا سارا راز بس اتنا ہی ہے کہ وہ اپوزٹ متضاد تراشتی ہے، متضاد کے ایک پہلو سے چمٹتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ دوسرا پہلو بھی ساتھ آ گیا ہے۔ غور سے اپنی زندگی کے سارے واقعات دیکھیں، جن سے آپ نے کبھی سکھ جوڑے، کبھی کامیابیاں جوڑی، جن جن لوگوں سے تمہاری خوشیاں جڑی تھی، کامیابیاں جڑی تھی، سارے دکھ تمہاری زندگی میں، ساری ناکامیاں تمہاری زندگی میں انہی لوگوں سے جڑی نظر آئیں گی۔ ساری ناکامیاں، دکھ انہی لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ تم ایک پسندیدہ نوکری پاتے ہو، خوش ہو جاتے ہو، کچھ دن اور یہ نوکری معمول بن جاتی ہے تو سارے مسئلے یہیں سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تم پسند کی شادی کرتے ہو، بڑی خوشی ہوتی ہے، جیسے تمہیں آ کر کسی نے مکمل کر دیا۔
پھر اسی شادی سے تمہارے مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کے چند مسئلے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی خواہش اس کی ہوتی ہے دولت۔ جب اسے دولت مل جاتی ہے تو اس کے مسائل کئی گنا اور بڑھ جاتے ہیں۔ وہ مسائل جو غربت کے زمانے میں تھے ان سے کہیں زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی انائی زندگی ہے۔ جس بھی چیز کو تم نے خوشی سمجھ کر پکڑا اسی چیز سے تمہارے پاس غم آئیں گے۔ صوفی یہ نہیں کہتا کہ نوکری نہ کرو یا پسند کی شادی نہ کرو یا دولت نہ کماؤ، فیکٹری نہ بناؤ، سب کرو، مگر اس کے ساتھ چمٹو مت۔ اس کو اپنا ہونا نہ سمجھو۔ تمہارا ہونا ایک الگ چیپٹر ہے۔ جب تم واقعات سے، لوگوں سے خود کو الگ رکھنا سیکھ جاتے ہو تو اسی وجہ سے تم لوگوں سے، حالات سے بہتر طور پر جڑ جاتے ہو۔ پھر آپ کے اندر انائی دماغ فیصلے نہیں کرتا، بلکہ اندر سے خدائی فیصلے ہوتے ہیں جو پرسکون ہوتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی۔ سبسکرپشن میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے۔ کوئی دوست کوئی معلومات چاہتا ہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو دیکھ سکو۔ آج بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔